صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قرآن پاک کے 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کی تربیت اور ترقی کے لیے اللہ نے 3 اعمال بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال انسان کی تربیت اور ترقی والے اعمال کہ ان کی پابندی سے آدمی ترقی کرتا ہے۔ پہلا عمل ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول، جو کتاب اللہ نے آپ کے اوپر اتاری ہے اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ اور دوسرا واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو گناہ سے، برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور تیسری چیز بتایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ 3 اعمال کا، یہ 3 اعمال کے ہم سب کو پابند بننا ہے۔ اگر آدمی اپنی ترقی، اپنی تربیت چاہتا ہے تو وہ اعمال جو تربیت کے ہیں وہ اعمال کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تربیت فرمائیں گے۔ تربیت کے اعمال میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، کہ زندگی، مصروف زندگی میں سے وقت نکالنا اور اللہ کا کلام قرآن پاک بیٹھ کر پڑھنا تسلی سے۔ اللہ کے کلام قرآن پاک پڑھتے ہوئے جتنا اللہ کے نزدیک انسان ہوتا ہے اتنا کسی اور موقع پر نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھتے ہوئے گویا اللہ سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے، سرگوشی۔ سرگوشی بولے تو سر کے معنی تو سرگوش کے معنی کان، سر کو کان کے قریب لے جا کر بات کرنا۔ رازدارانہ بات جو ہوتی ہے وہ کیسا کرتے ہیں؟ آدمی سامنے والے کے سر کے قریب جا کر اس کے کان میں بولتا ہے کہ وہ، اور جس کو سنانا چاہ رہا ہے وہ اور بولنا چاہ رہا ہے وہ دونوں کو ہی معلوم ہو، تیسرے کو۔ تو رازدارانہ بات، رازدارانہ بات میں آدمی کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی کلام کی تلاوت میں گویا انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کہ اللہ کو قرآن سنا رہا ہے، اس کو قرآن سنا رہا ہے، پڑھ کر اللہ کو قرآن سنا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور قرآن جو ہے روح ہے انسان کی، انسانی زندگی کی، پوری انسانیت کی جو روح ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ
روحا من امرنا، کہ ہم نے ہمارے پاس روح جو ہے وہ اللہ کا ایک امر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، کچھ یہود ان کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپس میں اشارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان سے کچھ سوال کریں گے۔ پھر ان میں سے ہی کچھ لوگوں نے اشارے میں کہا کہ سوال مت کرو، وہ اگر کچھ سخت جواب دے دیے تو پھر تمہیں تکلیف ہوگی، برا لگے گا، اس لیے مت پوچھو، خاموش رہ جاؤ۔ ان کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں پوچھیں گے، نہیں جواب دے سکے تو گویا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا موقع ملے گا، ہم نے سوال کیا جواب نہیں دیا، تو اس لیے انہوں نے سوال کیا، یہی سوال کہ روح کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ پر وحی اترنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یسألونک عن الروح قل الروح من امری ربی، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، کہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، کہ جسم بنتا ہے، جسم میں جب اللہ کا حکم داخل ہوتا ہے تو وہ بے جان جسم اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا حکم اس جسم کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر وہ جاندار جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ تو روح اللہ کا امر ہے، تو ایک انسان کے بدن کی روح ہے، ایک پورے انسانیت کے بدن کی روح ہے، پورے کائنات کی روح ہے، ایک انسان کے بدن کے اندر کی روح ہے، ایک پوری کائنات کی روح ہے۔ جیسے انسان کے بدن سے روح نکل گئی تو کیا ہو جاتا ہے؟ انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ ایسے پورے کائنات کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہمارا جو امر ہے، ہمارے امر میں سے ہم نے روح، جو پوری کائنات کی روح ہے، اس کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف بھیجا، آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ تو قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن پڑھنا ہمیں، کہ آدمی وقت نکال کر قرآن پڑھے، اس سے پہلے بھی حدیث سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تصدع القلوب کما یصدع الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اور حدیثوں میں آیا کہ جیسے دروازوں کو قفل لگتا ہے ویسے دلوں کو بھی قفل لگ جاتا ہے۔ دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت اور دلوں پر پڑے ہوئے قفل کو کھولنے کے لیے اللہ کا ذکر، دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، اور دلوں پر پڑے ہوئے قفل دور کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے اللہ کا ذکر۔ حدیث میں ہے اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اے اللہ ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے قفلوں کو تیرے ذکر کی برکت سے کھول دے، اللہ ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے قفل کو تیرے ذکر کی برکت سے کھول دے۔ کہ آدمی کے دل پر قفل پڑ جاتا ہے، اچھی بات سنتا تو ہے لیکن دل میں نہیں اترتی،
کہ اچھی بات ہے، فضیلتیں سنتے ہیں، دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، جی اللہ کا عذاب، وعیدیں سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو ذرا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ دل کے اندر نہیں اترتا، دل کو چھو کر گزر جاتا ہے. وہ دل کو چھوتا ہے نا تو تب تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، اثر لگتا ہے کہ شوق پیدا ہو رہا ہے، ڈر دل میں پیدا ہو رہا ہے. لیکن وہی چیز اگر دل میں اتر گئی تو پھر کیا ہوگا، وہ باقی رہے گی. کیونکہ دل میں نہیں اترتی، اس لیے کیا ہوتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا، وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے. وہ تاثر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کیوں کہ ہوا کا جھونکا جیسا لگتا ہے نا بدن کو تو ٹھنڈک لگتی ہے، ایسے دین کی بات کا جھونکا جو ہے وہ دل کو لگتا ہے، لیکن لگ کر گزر جاتا ہے. کیوں گزر جاتا ہے؟ اس لیے کہ دروازہ کھلا رہا تو اس نے اندر جائیں گے، دروازہ بند ہے تو اوپر سے ہی گزر جاتا ہے. تو دروازہ کھلنا چاہیے. تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر، یہ 3 اعمال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک قرآن پاک کی تلاوت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور دوسرا نماز کا قائم کرنا، کہ آدمی نماز کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کرے، نماز کو ذوق شوق کے ساتھ میں پڑھے. کیوں نماز میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، منکر گناہ، فحشا بے حیائی، گناہ سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے کی طاقت اللہ نے نماز کے اندر رکھی. آدمی جب نماز میں لگے گا تو نماز کی طاقت، یہ نماز کی قوت اسے گناہ سے اور بے حیائی سے روکے. اس لیے نماز کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، نفل اور سنت نمازوں کے پڑھنے کی کوشش، نوافل کا بھی اہتمام ہو، نوافل پڑھے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھ لیتے تھے، اس ڈر سے کہ اگر نظر نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی تو بھی تہجد تو ہو جائے. اگر فجر میں اٹھنے، صبح میں تہجد کے وقت پر اٹھنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم رات کو سونے سے پہلے تو 2 رکعت، وہ وقت تو مشکل کا نہیں ہے، فارغ وقت ہے، عشاء کا وقت ہے. عام طور سے آدمی اپنی ذمہ داریوں سے، کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، تو عشاء کے بعد 2 رکعت 4 رکعت اگر تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لے تو وہ بھی ایک انشاءاللہ تقویت ہو جائے گی، آدمی کو قوت ہو جائے گی. اور پھر درمیان میں مغرب کے بعد، ظہر بعد، جس وقت پر ہو سکے جو 2-4 رکعتیں جی نوافل کی بھی پڑھے. اور جیسے گزشتہ بار بھی عرض کیا، جمعہ کا دن ذرا وقت نکال کر صلاۃ التسبیح کی پابندی، زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں. 10-12 منٹ کوئی بہت بڑا وقت نہیں ہے کہ آدمی 10-12 منٹ نہیں فارغ کر سکتا، ایسا تو نہیں. ایک صورت یہ ہے کہ نماز کو اذان کے ساتھ میں مسجد میں آ گئے تو خطبہ شروع ہونے میں کافی وقت رہتا ہے، تو اسی دوران میں نماز پڑھ لے سکتے ہیں. نہیں ہو سکا تو کم از کم نماز سے فارغ ہو کر 10 منٹ کے لیے رک گئے مسجد میں تو ماشاءاللہ آرام سے صلاۃ التسبیح ادا ہو سکتی ہے. یہ نفل نمازیں آدمی کی تقویت کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے کہ ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرے نماز. فرض نماز میں طاقت نفل نماز سے آتی ہے.
کہ فرض نماز میں طاقت جو ہے وہ نفل نماز سے، اس لیے نفل کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے اللہ کا نام لینا، روزانہ کچھ وقت فارغ کر کر بیٹھ کر اللہ کا نام لینا. جیسے یہ 12 تسبیح ہے، تو 12 تسبیح اگر پڑھنے کی ہمت ہے تو 12 تسبیح پڑھ سکتے ہیں. 12 تسبیح پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو 3 تسبیح پڑھ لیں. تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار. 12 تسبیح شروع کر دیں تو بھی درود شریف اور استغفار نہیں چھوڑنا چاہیے. 12 تسبیح کے ساتھ بھی کیا ہونا چاہیے؟ درود ایک الگ ہی حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور گناہوں سے توبہ وہ ایک الگ ہی چیز ہے. تیسرا کلمہ تو آ گیا کس میں؟ 12 تسبیح میں، لیکن درود اور استغفار تو باقی رہے گا. تو اس لیے 12 تسبیح شروع بھی کر دیں تو درود اور استغفار کا بھی معمول رکھنا چاہیے. تو اس طرح سے چلتے پھرتے اللہ کا نام لینا، ذکر کرنا، موقع موقع کی دعائیں. اصل ذکر جو ہے وہ موقع بہ موقع کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں یاد کرنا اور اسے پڑھنا. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر، سلام کر کر، اور اللہم انا نسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ پڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوں گے تو شیطان ہمارے ساتھ میں گھر میں نہیں آئے. ساری مصیبتیں کس سے ہیں؟ شیطان کے آ جانے سے. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک جگہ فرمایا کہ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو دعا پڑھنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ذہن میں نہیں آتا. یہ تو گھر نہیں نا. اساتذہ، طلبہ مدرسے کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ گھر میں داخلہ تو نہیں ہے. تو حضرت کا معمول تھا کہ مسجد سے نکل کر جب یہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے تو مسجد کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ. یہ کپڑے پہنتے وقت پر کی دعا، بیت الخلا جاتے، بیت الخلا سے باہر آتے وقت کی دعا، کھانا کھانے کے وقت کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا. یہ جو دعائیں ہیں یہی دعا اصل گویا انسان کو ہر وقت کا ذاکر بناتی. ہر وقت کا ذکر کا مطلب تسبیح پڑھتے رہنا یہ نہیں ہے. ہر وقت کے ذکر کا مطلب ہے کہ جو موقع، بیت الخلا میں تو آدمی ذکر نہیں کرتا، لیکن جاتے وقت پر دعا پڑھ کے چلا گیا، باہر آ کر دعا پڑھ لیا تو وہاں 5 منٹ 7 منٹ جتنا بھی وقت بیت الخلا میں گزرا وہ کیا ہو گیا؟ ذکر میں شمار ہو گیا. حالانکہ ذکر کیا نہیں، لیکن جاتے وقت پر دعا پڑھ لیا، باہر آتے وقت پر دعا پڑھ لیا تو وہ جو 7 منٹ 5 منٹ جتنا بھی وقت وہاں گزرا وہ ذکر سے خالی نہیں رہا، بلکہ وہ بھی کیا ہو گیا؟ ذکر میں شامل ہو گیا. ایسے ہی گھر میں داخل ہوتے وقت پر دعا پڑھ کر گئے گھر میں، پھر باہر نکلتے وقت پر دعا پڑھے. تو گھر کے اندر جا کر ذکر کرنا آسان نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں. ذکر کرنے کو بڑھے گا تو کیا کریں گھر والے سب؟ تو وہاں بات بھی کرنا ہے، بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے، یہ کچھ گھر کے کام کاج ہیں وہ بھی کرنا ہے. یہ سارے اس وقت پر یہ نہیں ہے کہ کیا کر لے بیٹھ جاؤ، ذکر کر لے بیٹھ جاؤ. گھر میں داخل ہوتے وقت پر دعا پڑھ لیے، پھر گھر سے باہر نکلتے وقت پر دعا پڑھے، تو جتنا وقت گھر میں گزرا ہو گیا ذکر میں شامل ہو. تو یہ دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور دعائیں ہیں. اور دعا جو ہے اگر ہم مطلب سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ دعا اصل میں ایمان کی تعلیم ہے. صرف دعا نہیں ہے وہ دعا کیا ہے؟ ایمان کی تعلیم ہے. کہ آدمی کپڑے پہنتے وقت پر دعا پڑھ رہا ہے
الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. کیا دعا پڑھ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا. اور کیسے پہنایا؟ من غیر حول منی ولا قوہ. آدمی کپڑا جو پہنتا ہے اس کے پیچھے محنت ہے. سال بھر محنت کرتا ہے تو 2-4 جوڑے کپڑے سلا کر پہننے کی اسے ہمت آتی ہے، طاقت آتی ہے. تو کپڑے کے پیچھے انسان کا دل دماغ یہ لگتا ہے کہ میری محنت سے یہ حاصل ہوا. لیکن دعا میں کیا سکھایا گیا کہ من غیری حولی منی ولا قوہ، کہ اس میں میری کوئی محنت اور طاقت شامل نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. ایک طرف دماغ بول رہا ہے کہ میری محنت سے، اور دوسری طرف زبان یہ بول رہی ہے کہ میری محنت سے نہیں، اللہ کی طرف سے. تو یہ اصل ایمان کی تعلیم ہے کہ دل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری محنت سے نہیں، اللہ کے دینے سے. اور اگر اللہ نہ دیں تو ساری محنت کر کے کچھ. اس لیے یہ اعمال ہیں، ان اعمال کا اہتمام کرنا. قرآن کی تلاوت ہے، نمازوں کی پابندی ہے، اور ذکر کا اہتمام. اور اس کے ساتھ میں یہ اصل جو ہے وہ دعوت کا، دین کا کام ہے کہ آدمی کے اندر رغبت جو پیدا ہوتی ہے وہ دین کے کام سے پیدا ہوتی ہے. دین کا کام چھوڑ گیا تو پھر بارش پڑنا بند ہوگی. بارش پڑنا بند ہوگی تو پھر یہ آدمی جو ہے اندر سے سوکھ جائے گا. رغبت، شوق، وہ سب اندر سے ختم ہو جائے گا. اس لیے دعوت کے اعمال کی پابندی کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. لک الحمد ولک الشکر اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک. اللہم افتح مسامع قلوبنا لذکرک. اللہم ارزقنا نعظم شکرک ونکثر ذکرک ونتبع وصیتک. اللہم اجعلنا لک ذکارین، لک شکارین، لک رہابین، لک متواعین، الیک اواہین، مخبتین منیبین الیک یا رب العالمین. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ تھوڑا وقت جو تیرے اے اللہ ذکر میں، تیری یاد میں گزرا، اے اللہ اس وقت کو زندگیوں کے بدلنے کے ذریعے کے طور پر قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دے. اے اللہ دل میں تیری ذات کا بھرپور یقین عطا فرما. نیکیوں کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما. اے اللہ تیرا خوف، اے اللہ تیرا خوف ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں حائل فرما. اے اللہ تیرے خوف کو ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں حائل فرما. اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. قرآن کی تلاوت کے نور سے ہمارے دلوں کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کے فیصلے فرما. اے اللہ نمازوں کی توفیق عطا فرما. پابندی کے ساتھ با جماعت، اے اللہ صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کے پڑھنے کی، فرائض کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سنن و نوافل کی توفیق اور ہمت عطا فرما. لاپرواہی، غفلت، سستی، کاہلی سے حفاظت فرما. اللہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھے یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر لمحہ، ہر وقت تجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ تجھ سے غافل ہونا ہی سب سے بڑی مصیبت ہے، اے اللہ تجھ سے غافل ہونے ہی سے ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں تیرے غیر کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ